الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وصدق رسوله النبي الأمي المدني الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور گھروں میں سماعت فرمانے والی میری ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے انسانیت کو بنایا تو ہر دور میں اس انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، ہدایت پر لانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہبر بھیجے، ہادی بھیجے، وہ لوگ بھیجے جو ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ ہر زمانے میں
ہر وقت میں، ہر قبیلے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا کہ جب بھی کوئی قوم راہ راست سے ہٹ جاتی تھی، اپنے راستے سے بھٹک جاتی تھی، اپنے رب کو بھول جاتی تھی، تو اس وقت اللہ رب العزت اپنے مخصوص لوگوں کو، چنے ہوئے لوگوں کو اس دنیا میں بھیج دیتی، جو اس دنیا میں انسانوں کو رہن سہن کا طریقہ بتاتے، انسانوں کو عبادت کا طریقہ بتاتے، انسانوں کو اللہ کی توحید سناتے، انسانوں کو اللہ کی طرف بلاتے۔ تو اسی طرح تمام انبیاء علیہم السلام وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے۔ آخر میں میرے آپ کے بلکہ تمام عالم کے ہادی اور رہبر، تمام عالم کے رہنما، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، امام الرسل، امام الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور بھیجا کس وقت؟ ایسے وقت میں بھیجا کہ جس وقت یہ دنیا جہالت میں ڈوب چکی تھی، اس دنیا کا کوئی پریشان حال نہ تھا، یہ دنیا گمراہیوں کے دہانوں پہ پہنچ چکی تھی، گمراہی کے تہخانوں میں پہنچ چکی تھی، اتنی گہرائی میں تھی کہ اس گمراہی سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، آیت کا حصہ پڑھا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، اللہ تعالیٰ سے مانگا اور فرمایا کہ میں نے اس دین کے لیے بہت ساری قربانیاں دی، اس دین کے لیے مجھے گھر سے نکالا گیا، اس دین کے لیے مجھ پر بہت مشقتیں آئیں، اسی دین کے لیے مجھے آگ میں ڈالا گیا، میں نہیں بولا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ ہم نے آگ کو کہا کہ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا اس کے لیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں بیت اللہ کی بنیاد رکھی، بیت اللہ کو بنایا، اور مستری کا کام خود کرتے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور کا کام کر رہے تھے۔ اینٹیں لگانے والے نبی خلیل اللہ ہیں اور اینٹیں دینے والے نبی ذبیح اللہ ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہوئے فرمایا کہ یا اللہ تو ہماری ان عبادات کو قبول فرما لے، یہ جو کام ہم نے کیے ان کو قبول فرما لے، اور ان کا ثمرہ کیا دے؟ ان کا ثمرہ یہ دے، دعا مانگ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے پروردگار، اے مجھے پالنے والے، اے مجھے پیدا کرنے والے، اے سجدوں کے لائق، اے عبادتوں کے لائق، اے وہ ذات جو ہر کسی کی مشکل کو حل کرنے والی ہے، اے وہ ذات کہ جس سے آدم علیہ السلام عرفات میں دعا مانگ رہے ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے وہ نبی، اے وہ ذات، تو وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے شکم میں دعا فرما رہے ہیں، اے وہ ذات جو مجھ ابراہیم کی آگ کے شعلوں میں مدد کرنے والی ذات ہے، اے وہ ذات جو ذبیح اللہ کو یعنی اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچانے والا ہے، اے وہ ذات میں تجھ سے دعا کرتا ہوں ربنا وابعث فیہم، تو بھیج دے
بھیجے ان میں نبی ان میں سے ہی، یعنی نبی بھی بھیج میری اولاد میں سے، یعنی اسماعیل کی اولاد میں سے نبی بھیج، اور بھیج بھی انہی میں اس کا مقصد کیا ہو، وہ آئے کیوں، اس کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اس کو اس دنیا میں تو بھیجتا کیوں ہے، بھیجنے کا مطلب کیا ہے، میں مانگ کس لیے رہا ہوں، یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ تیری آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائے، وہ تیری آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائے، یعنی قرآن کریم پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائے، لوگوں کو سمجھائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کی تعلیم دے، یعنی قرآن کا ترجمہ سکھائے۔ تفسیر عثمانی میں اس کا مطلب لکھا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کا معنی یعنی کہ جو معانی یہ ضروریہ ہیں، جن معانی کا سمجھنا ضروری ہے، وہ لوگوں کو بتائے۔ والحکمہ، اور رموز، ایسی معنی جو چھپے ہوئے ہیں وہ لوگوں کے سامنے آشکارا کر کے بتائے۔ بھیجنے کا مقصد بتا دیا، اور یہ بیت اللہ بنا دیا گیا۔ بیت اللہ بنانے کے بعد کچھ وقت، کچھ عرصہ گزرا تو یمن کا ایک گورنر ابرہہ نامی شخص، وہ اپنا ایک لشکر لے کر نکلا کہ میں اس بیت اللہ کو ختم کر دوں گا، اس دنیا سے مٹا کر یمن میں ایک بیت اللہ بناؤں گا، یمن میں ایک بیت اللہ یعنی ایک خانہ کعبہ بناؤں گا، اللہ کا گھر ایک بناؤں گا۔ لیکن بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو گرانے کے بعد ہاتھیوں کا لشکر لے کر نکلا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر نکلا۔ راستے میں عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، ان کے اونٹ تھے، ان اونٹوں کو بھی قبضے میں کر لیا، غصب کر لیا۔ عبد المطلب کو جب پتہ چلا تو وہ تشریف لائے، تو جب دیکھا کہ اتنے روب والا، اتنے دبدبے والا شخص ہے، کیونکہ دادا کس کا ہے، جب اس کو دیکھا دبدبے والا ہے، پاس بٹھایا، کہا حضرت آنے کا معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں آپ آئے ہو؟ تو کہنے لگے میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں، مجھے اپنے اونٹ دے دو۔ تو ابرہہ کہنے لگا میں تو سمجھا تھا آپ عرب کے بادشاہ ہیں، شاہ عرب ہیں، تو آپ کا مطالبہ یہ ہوگا کہ آپ خانہ کعبہ پہ حملہ نہ کریں، یا ہم آپ کا مقابلہ کریں گے، آپ کو حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو عبد المطلب نے جو جواب دیا سنیے گا، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کا مالک مجھے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کا مالک مجھے بنایا ہے، مجھے میرے اونٹ دے دو، بیت اللہ جانے اس کا رب جانے، بیت اللہ جانے اس کا رب جانے، وہ اپنے گھر کی حفاظت میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خود کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کے مقابلے میں، ہاتھیوں کا لشکر ہے، ہاتھی کوئی یہ کمزور سا جانور نہیں بلکہ بہت مضبوط جانور ہے، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی جنگی جہاز نہیں بھیجے، کوئی ایسے طیارے نہیں بھیجے کہ جو ان پہ اوپر بمباری کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر تھے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر تھے کہ کوئی ان سے کبھی مخلوق لا کے ان کو ہلاک کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور سے پرندے کو لیا، چھوٹا سا پرندہ، ابابیل چھوٹا سا پرندہ ہے، اللہ نے اس کے لشکر کو بھیجا، اور ان ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، کتنی؟ 3، ایک اس کی چونچ میں اور 2 ان کے پنجوں میں، اور ہر کنکری پہ اس لشکر کے ہر شخص کا، یعنی ہر کنکری پہ ہر شخص کا نام لکھا ہوا تھا، یعنی جو کنکری جس پہ لگنی ہے اس کا نام اس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ وہ پرندے لے کر نکلے، تو جب ان پرندوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تو وہ ایک کنکری جب ان کو لگتی، اس کے اوپر سوار کے سر کے اوپر سے لگتی، اس ہاتھی کے نیچے سے ہو کر زمین میں بھی سوراخ کرتی، یعنی اتنا مضبوط حملہ ہوا، اور کروایا کس کے ذریعے سے؟ پرندوں کے ذریعے سے۔ اس لیے یہ مساجد یہ جو ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، اور یہ جتنی مسجدیں ہیں یہ بیت اللہ کی
بیٹیاں ہیں یعنی اللہ کا گھر ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کی حفاظت کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کی حفاظت خود ہی کرتا ہے۔ وہ جن لوگوں کو ذریعہ بناتا ہے وہ سعادت سمجھیں کہ ہم اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے ذریعہ بنائیں۔ اس لیے اللہ کی مساجد، اللہ کے گھروں کے ساتھ ان کو ویران کرنے کا، ان کو گرانے کا، ان کو ہلاک کرنے کا سوچنا، یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اور اللہ سے جنگ میں کوئی جیت نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا آپ لوگوں تک نہیں پہنچا؟ اے لوگوں، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے اصحاب فیل کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کتنے چھوٹے چھوٹے پرندوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور پتھر لیے ہوئے ہیں، اور پتھر کی بھی ایک کنکری، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں، اور ان کا حشر کیسا ہے؟ وہ ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ جیسے بھوسا پو پیا ہونا ہے، سیانے ہونا پو گی اس طرح مشین چلنی ہے نا، وہ اگے سٹنی ہے پو تو کس طرح چکنا چور ہو پڑا۔ اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھیوں کا اور ہاتھیوں والوں کو اس بوسے کی طرح کر دیا، اور یہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی پہلے یہ ترتیب ہو رہی ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے بارش آتی ہے نا، بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور کرتے کرتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے بطن میں آ جاتے ہیں۔ کہاں آ جاتے ہیں؟ والد سے منتقل ہوئے، جب والد کے بطن میں تھے، والد کے جسم کا حصہ تھے، تو اس وقت تک والد کے چہرے پہ ایک نور تھا، ایک روب تھا، دبدبا تھا۔ جب اس سے ماں کے بطن میں منتقل ہوئے تو پھر ماں کے چہرے پہ ایک روب تھا، ماں کے چہرے پہ ایک نور تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اما آمنہ کے بطن میں محمد الرسول اللہ آ چکے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کے برکات معجزات ظاہر ہونے لگتے ہیں، لوگ عرب کے لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب تجارت کے لیے باہر نکلتے ہیں، عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، تمہاری بہو بیوہ ہے، تمہاری بہو بیوہ ہے، وہ خوشبو استعمال کرتی ہے، خوشبو بھی کوئی عام استعمال نہیں کرتی، خوشبو بھی ایسی استعمال کرتی ہے جو آج تک ہم نے کبھی سونگھی نہیں ہے، ایسی خوشبو استعمال کرتی ہے آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے۔ وہ کیسی خوشبو استعمال کرتی ہے، اس کو کون لا کے دیتا ہے، وہ کہاں سے لے کے آتی ہے، ذرا اس سے پوچھو نا۔ حالانکہ وہ بیوہ ہے، اور بیوہ کے لیے خوشبو استعمال کرنا ٹھیک ہے نہیں، کیونکہ بیوہ سوگ میں ہوتی ہے تو وہ خوشبو استعمال کرتی ہے۔ حضرت عبد المطلب گھر میں تشریف لائے، اپنی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے کہنے لگے کہ تمہاری بہو کیا کرتی ہے، لوگ باہر مجھے تانا دیتے ہیں کہ تمہاری بہو خوشبو استعمال کرتی ہے، حالانکہ وہ بیوہ ہے، اور بیوہ کے لیے خوشبو استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ وہ سوگ میں ہے، وہ کیا کر رہی ہے، کیوں ہمیں بے عزت کروا رہی ہے، ذرا اس سے پوچھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان کہتی ہیں اے عبد المطلب، آج تجھے لوگوں نے تانا دیا، مجھے تو کب سے لوگ تانا دے پھر رہے ہیں، اور کہتے ہیں تمہاری بہو، عورتیں مجھے ہر دن تانا دیتی ہیں، تمہاری بہو خوشبو استعمال کرتی ہے، اس کو منع کرو۔ جب میں اس کے پاس گئی، میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا اے آمینہ، جب میں نے اس کو مخاطب کیا، آمینہ نے میری طرف دیکھا، جو ہی میری نظر ان کی آنکھوں پہ پڑی، مجھے اتنا رعب محسوس ہوا، مجھے اتنی برکات نظر آئی، مجھے اتنا نور نظر آیا کہ میں برداشت نہ کر سکی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اتنا نور، اتنی برکات تھی کہ میں برداشت نہیں کر سکی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اس وقت سے لے کر آج تک میں نے دوبارہ اس سے سوال نہیں کیا۔ تو جاؤ آپ پوچھو، جب عبد المطلب جا کے پوچھتے ہیں نا اے بیٹی کیا ماجرا ہے، کیا کہا اے بیٹی، اس لیے اپنی بہوؤں کو کیا سمجھو،
بیٹیاں سمجھو، اپنی بیٹیاں اچھی لگیں اور دوسروں کی بیٹیاں بری لگیں، یہ انصاف والی بات نہیں ہے۔ جو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کی بیٹی کے لیے بھی پسند کرو۔ عبد المطلب کہتے ہیں اے بیٹی یہ خوشبو تو کہاں سے لاتی ہے، کیسے استعمال کرتی ہے؟ لوگ ہمیں تانا دے رہے ہیں، ہماری بدنامی ہو رہی ہے۔ تو اماں آمینہ رونے لگتی ہیں، کہتی ہیں بابا جان۔ اماں آمینہ کا جملہ سنیے، بابا جان، اس لیے بہوؤں کو بھی چاہیے اپنے سسروں کو اپنے باپ جیسی عزت دیں۔ اس طرح وہ چاہتی ہے نا کہ ہمارے باپ کی اس کی بہویں عزت کریں، اسی طرح وہ بھی اپنے سسر کی عزت کریں۔ تو یہ سارا جو آج کل معاشرہ تباہ اور برباد ہوا پڑا ہے یہ خود ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتی ہیں بابا جان میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتی، میں کوئی کستوری استعمال نہیں کرتی، بلکہ میں خود حیران اور پریشان ہوں۔ جس چیز کو میں چھوتی ہوں، جو چیز میرے جسم کے ساتھ لگتی ہے، جو چیز میرے جسم کے ساتھ مس کرتی ہے اس کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ میں کپڑے پہنتی ہوں ان سے خوشبو آنے لگتی ہے، میں کسی دیوار کو چھوتی ہوں اس مٹی سے خوشبو آنے لگتی ہے، جب میں تھوکتی ہوں میرے تھوکتے خوشبو آنے لگتی ہے۔ نانا صرف یہی نہیں ہے، صرف یہی ماجرا نہیں ہے، بلکہ میں رات کو سو جاتی ہوں، خواب میں کبھی آدم علیہ السلام آتی ہیں، کبھی داؤد علیہ السلام آتے ہیں، کبھی یعقوب علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں ابشری یا آمینہ، ابشری یا آمینہ، تجھے خوشخبری ہو اے آمینہ، آخری نبی کی تو ماں بننے والی ہے، افضل البشر کی تو ماں بننے والی ہے، فخر الانبیاء کی تو ماں بننے والی ہے، امام الانبیاء کی تو ماں بننے والی ہے۔ یہ صرف خوشبو نہیں ہے، بلکہ شاعر کہتا ہے نا کہ یہ جو پھولوں کو خوشبو ملی ہے نا، کہ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہیں یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ یعنی ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں نہیں، جس کی نسبت، جس کا تعلق نبی کے ساتھ ہوا وہ خوشبو والا ہو گیا۔ اور اماں آمینہ فرماتی ہیں کہ صرف یہی ماجرا نہیں ہے، بلکہ میں رات کو سو جاتی ہوں، جب نیند سے بیدار ہوتی ہوں رات کو کبھی کبھی آنکھ کھلتی ہے، میں دیکھتی ہوں کوئی ایسی عورتیں جن کو میں جانتی بھی نہیں ہوں میرے اوپر پنکھی جلا رہی ہیں، میرے اوپر پنکھی جلا رہی ہیں، پنکھے کا دور تو تھا نہیں، میرے اوپر پنکھی جلا رہی ہیں، اور کہتی ہیں کہ جب میں یہاں سے پانی بھرنے کے لیے باہر عرب کی زمین پہ نکلتی ہوں، عرب کی پتھریلی زمین ہے، لیکن ان پتھریلی زمین پہ چلتی ہوں محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے میں روئی کے اوپر چل رہی ہوں، یعنی وہ پتھر نرم ہوئے پڑے ہیں، اور یہ پہلے نہیں تھے۔ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے اس وقت سے یہ برکات میرے ساتھ، یہ معجزات میرے ساتھ شروع ہیں۔ فرماتی ہیں جب میں کنویں پر پہنچتی ہوں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میں ڈول کو کنویں کے اندر پھینک کے پھر رسی کھینچ کے پانی باہر نکالتی تھی، لیکن جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے میں پانی کی طرف دیکھتی ہوں، پانی ٹھاٹھے مارتا ہوا کنویں کے کناروں پہ آ جاتا ہے، میں وہیں سے اپنی ڈول کو دبو کر بھر لیتی ہوں، اپنی گاگر بھر لیتی ہوں وہیں سے، اور میں جب پیچھے ہونے لگتی ہوں تو عرب کی عورتیں، میری سہیلیاں، میری دوست مجھے پکڑ لیتی ہیں، کہتی ہیں آمینہ تو پیچھے نہ ہٹ، جب تو پیچھے ہٹتی ہے پانی دوبارہ نیچے چلا جاتا ہے، پھر ہمیں ڈول پھینکنا پڑتا ہے، اس لیے تو یہاں کھڑی رہ تاکہ ہم بھی پانی بھر لیں، تاکہ ہم بھی پانی بھر لیں۔ اور فرماتی ہیں کہ جب میں وہاں سے پانی بھر کے واپس گھر کی طرف آتی ہوں تو مجھے درخت جھک جھک کے سلام کرتی ہیں، مجھے درخت جھک جھک کے سلام کرتی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے نا
کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ نبیوں میں اس نے رحمت لقب پایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ کسی امیر کی مرادیں نہیں بلکہ غریبوں کی مرادیں بھی پوری کرنے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ اپنوں کا غم تو ہر کوئی کھاتا ہے، اپنوں کو تکلیف ہو، ناراض بھی ہو تو ہر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، یار میرا فلاں بھائی، میرا فلاں چچا، میرا دادا فلاں بہت تکلیف میں ہے، اس کا تو ہر کسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن کیا فرماتے ہیں؟ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مفاسد میں زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ آج تو یہ ہوتا ہے جب کوئی آپس میں ناراض ہو جاتا ہے تو دوسروں کی کوشش ہوتی ہے ان کو اور لڑایا جائے اور دور کیا جائے، لیکن آمینہ کے لال کی صفت شاعر بیان کرتا ہے کہ جس وقت کوئی ناراض ہو جاتا تھا آپس میں تلخیاں بڑھ جاتی تھیں۔ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے کہ جب برتن کسی جگہ ہو نا وہ آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، آپس میں خفقیں ناراضیاں ہو جاتی ہیں، لیکن کہتے ہیں مفاسد میں زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ وہ نبی جب اپنی ماں کے بطن میں ہے تو اس کی ماں کتنی راحت میں ہوگی جو غیروں کے بارے میں اتنا سوچتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے جو اس نبی کے ساتھ جڑا، جس نے نسبت اختیار کی، اللہ نے ان کو اونچا کیا، تو مجھے خود بتائیے اس ماں کی کتنی عظمت ہوگی جس کے بطن میں یہ 9 مہینے رہا، جس نے 9 مہینے اس کو اپنے بطن میں اٹھا کے پھرتی رہی۔ اور اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا مجھے اپنی ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں کہتی، میں نماز چھوڑ کے کہتا جی اماں جی، میں نماز چھوڑ کے کہتا جی اماں جی۔ وہ ماں کہتی ہے کہ جب میں پانی بھر کے واپس گھر کی طرف آتی ہوں درخت جھک جھک کے مجھے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب شری یا آمینہ، کہ خوشخبری ہو اے آمینہ تجھے آخری نبی کی تو ماں بننے والی ہے، تو اس نبی کی ماں بننے والی ہے جس کا چہرہ والضحیٰ والا ہے، تو اس نبی کی ماں بننے والی ہے جس کی زلفیں واللیل والی ہیں، تو اس نبی کی ماں بننے والی ہے جس کی چادر مدثر والی ہے، تو اس نبی کی ماں بننے والی ہے جس کی کملی مزمل والی ہے، تو اس نبی کی ماں بننے والی ہے جس کا سینہ علم نشرح والا ہے، تو اس نبی کی ماں بننے والی ہے جس کی پیشانی طٰہٰ والی ہے، تو اس نبی کی ماں بننے والی ہے جس کا سینہ یاسین والا ہے۔ یہ تو ولادت سے قبل کی زندگی تھی، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے یہاں سے آگے ولادت کو بیان کریں گے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ عرض ہے کہ وقت پہ آ جایا کریں تاکہ گفتگو کرنے میں بھی مزہ آئے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے ہم جن لوگوں کے لیے اتنا مطالعہ کرتے ہیں، اتنا مشکل کر کے ان چیزوں کو بناتے ہیں، پھر قرآن کو دیکھتے ہیں، حدیث کو دیکھتے ہیں، ہر جگہ سے ان کو چن کے نقطے نکال کے ان لوگوں کو سناتی ہیں، تو یہ آگے کتنی قدر کرتے ہیں۔
بے شک آپ نے اتنا عرصہ آپ نے گزار لیا ہوگا، آپ نے اور جگہ بھی بیان سنے ہوں گے، لیکن ولادت سے قبل زندگی اتنے کسی نے نہیں بیان کی۔ لیکن آپ سے عرض ہے کہ وقت پہ آ جائیں آپ، میں 1:05 پہ جو بیان شروع کرتا ہوں تو ہونا یہ چاہیے، اگر 5 پہ نہیں تو 10 پہ تو سارے یہاں آنے چاہیے، تاکہ دین کی کوئی بات آپ کو سمجھ آ جائے، میں سمجھا لوں، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے کسی ایک نے کوئی بات سن کے اپنی زندگی بدلے، اپنی زندگی کو راہ راست پہ لے آئے، تو یہ میری نجات کے لیے بھی اور آپ کی نجات کے لیے بھی کافی ہو جائے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت نہیں ہے تو یہ زندگی فانی ہے، اس زندگی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینے میں رکھیے، ان کی سنتوں پر چلیے، انہوں نے جو جو طریقے بتائے ان کو پورا کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔